بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے جی وہ میں کہوں گا کہ کچھ ہی دنوں میں ان another like couple of days probably یہ پاس ہو جائے گی. میرے خیال میں اسموتھ سیلنگ اس کو مل جائے گی. اب 27ویں آئینی ترمیم میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کی ہائی لائٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جی اس وقت. 27ویں آئینی ترمیم سینٹ وزراء مقامی حکومتیں اور بلوچستان کے حوالے سے اہم تجاویز شامل ہیں اس کے اندر جی. 27ویں آئینی ترمیم پاکستان کے آئینی ڈھانچے اور ایک اہم اور خوش آئین قدم ہے پیپل آر سیئنگ جی، جس کے تحت سینٹ اراکین کی مدت ملازمت میں اضافہ، وزراء کی تعداد میں 11% سے بڑھا کر 13% اور ایڈوائزرز کی حد 5 سے 7 کرنے کی تجویز شامل ہے جی. چیئرمین سینٹ کی مدت ملازمت جو ہے جناب، جو ان کی ٹینیور بنتا ہے، 5 سال کرنے کی تجویز ہے. قانون سازی کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے، جس سے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور دیگر اداروں کے ساتھ اہم ہم آہنگی جو ہے ہو سکتی ہے. مقامی حکومتوں کے حوالے سے آرٹیکل A140 میں ترمیم کی تجویز کی گئی ہے تاکہ لوکل باڈیز کو صوبائی حکومتوں کے ماتحت نہ رکھ کر وفاق سے براہ راست اختیارات حاصل ہوں اور کسی صوبے کو انہیں تحلیل یا غیر فعال کرنے کا اختیار نہ ہو. اس ترمیم کے تحت لوکل باڈیز کو مالی، انتظامی اور قانون سازی کی مکمل اختیارات دیے جائیں گے. بلدیاتی انتخابات 120 دن سے زیادہ مؤخر نہیں کیے جا سکیں گے. اس اقدام سے گراس روٹ لیول پہ گورننس مضبوط ہوگی which is no doubt about that، اور عوامی نمائندگی یقینی بنے گی. جیسا کہ مارچ 2024 میں مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ جناب لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں گے، لیکن مطلب اس میں کہا گیا تھا کہ پنجاب میں 1 سال کے اندر اندر لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں گے، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. بلوچستان کی 27ویں ترمیم میں خاص تجاویز انتہائی مثبت اور خوش آئین ہیں، جس کے تحت حلقہ بندی صرف مردم شماری کی بنیاد پر نہیں بلکہ رقبہ، جغرافیہ، سیکیورٹی اور اس عوامل کے مد نظر رکھتے ہوئے کی جائیں گی. اس سے وسیع اور کم آبادی والے اضلاع بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر جناب آ سکیں گے. بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ، صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں بڑھانے اور دور اضلاع کے لیے کم از کم نشستیں ضمانت کی تجویز سے وفاقی فیصلہ سازی اور بلوچستان کی شمولیت مضبوط ہوگی اور احساس محرومی کم ہوگی. یہ اقدام نہ صرف صوبائی بلکہ قومی سطح پر بھی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوگا. اچھا، یہ تو موٹے موٹے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس کے علاوہ یہاں پہ جناب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بنے گی اس کے انڈر کیا کیا چیزیں ہوں گی. دیکھیں، ابھی ایک سسٹم ہے اور وہ سسٹم جو چل رہا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جن کو کہتے ہیں، یا JS ہیڈ کوارٹر، جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز جس کو کہتے ہیں، وہاں پہ تینوں فورسز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ بحث جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، میں اس کو ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف DSS، کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو SPD کے بارے میں یہاں پہ خبریں چل رہی ہیں کہ SPD جو ہے وہ کہاں جائے گا، کمانڈ کس کے پاس جائے گی یا اس کو کون کمانڈ کرے گا، میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور جس پہ مجھے آئی ایم لائک شیور اباؤٹ اٹ آئی وڈ سے، وہ ہے کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے اس کے انڈر ہی SPD جائے گا. خیر، اس پہ تو میں مزید بات بھی کرتا رہوں گا، مزید بات چیت بھی جاری رہے گی، کیونکہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے، اس میں جو تجاویز ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس کا ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کی نیٹی گریٹیز میں جاتا رہوں گا مختلف پروگرامز میں، لیکن ابھی میرے پاس موجود ہے اسد عمر صاحب. اسد عمر صاحب آج کل کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں، ظاہر ہے PTI میں رہے ہیں وہ، لیکن آج کل کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ نہیں ہے. سو ایز ہی از ناٹ ود اینی پارٹی، تو شاید
تھوڑا سا نیوٹرل ان پٹ ہمیں مل جائے. تو لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے. جی اسد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اسد عمر صاحب، ایک بڑی امینڈمنٹ جو آرٹیکل میں آئی ہے وہ ہے 243 میں، اور اس میں ایک یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب For clause 4, the following shall be submitted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff or چیف آف دا ڈیفینس فورسز، جیسے کہ پہلے بھی ہوتا ہے. اس میں تو میرے خیال میں مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کیا غلط چیز کیا ہے. نیول چیف بھی اپوائنٹ کرتا ہے، ایئر چیف بھی کرتا ہے، پہلے بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جناب یہ اسی طرح چلے گا. لیکن جو آگے چیز ہے، notwithstanding any continued in clause 4, the office of the chairman, joint chief of staff committee shall stand abolished with effect from the 27th day of November 2025. The Prime Minister, on the recommendation of the Chief of Army Staff, will appoint the Chief of Defence Forces, appoint the Commander of the National Strategic Command for the members of Pakistan Army, and shall also determine their salaries, whereas the federal government promotes. وہ آگے ساری وہ ہے. اچھا، فیلڈ مارشل کا ایک ذکر ہے اس میں جی کہ فیلڈ مارشل آف دا ایئر فورس اینڈ admiral of the fleet, being national heroes, shall not be removed from the office except on the ground or charges and in manner provided under Article 47. جیسے ایوب خان صاحب تھے، جنرل ایوب خان تھے، فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان تھے، اسی طرح فیلڈ مارشل جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب رہیں گے. اس میں کوئی غلط چیز ہے؟ کوئی میرے خیال میں اس میں تو there is nothing wrong with it. وہ بھی فیلڈ مارشل کا جیسے بریگیڈیئر ہوتا ہے، جنرل ہوتا ہے، وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رینک تو اس سے نہیں لیا جاتا نا. اسد صاحب آپ تو سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کی فیملی میں رہے ہیں فوج میں لوگ، سو وہ اس سے رینک تو نہیں لیا جاتا نا until and unless کوئی بہت بڑی کوئی نہ ان پہ ایلیگیشن لگ جائے تو پھر آپ رینک جو ہے وڈرا کر لیتے ہیں. لیکن دیٹس ونس ان اے بلو مون. لیکن ادر دین دیٹ تو کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے. جیسے فیلڈ مارشل ہے تو ساری زندگی فیلڈ مارشل رہیں گے، جیسے کوئی جنرل ہے وہ ساری زندگی جنرل رہے گا، اس کے ساتھ ریٹائرڈ لگ جائے گا، لیکن فیلڈ مارشل کے ساتھ ریٹائرڈ نہیں لگتا. سو یہ جو چیزیں ہیں جس پہ بات کی جا رہی ہے کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بنائی جائے گی، اور نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے وہ تو ضرورت ہے اس وقت کی. اور اس کا اگزامپل میں ایسے دے دوں گا اسد صاحب کہ جیسے ابھی 4 days کا کانفلکٹ ہوا ود انڈیا پاکستان کا، تو وہاں پہ کوئی ان کے آپس میں ایئر چیف، نیول چیف، انڈین ایئر چیف، انڈین نیول چیف، انڈین آرمی چیف کی آپس میں کوارڈینیشن ایز سچ نہیں تھی. لیکن اگر یہاں پہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ بنا دی جاتی ہے تو ہم کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈائنامکس وار کے چینج ہو چکے ہیں. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس ون اسد صاحب؟ اچھا جی، اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ نے کہا جیسے تقریباً ابھی تک چل رہا تھا معاملہ اسی طریقے سے چلے گا سوائے وہ کوارڈینیشن کا. تو تبدیلیاں تو بہت بڑی ہیں، بہت ہی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں ہیں. چیف آف ڈیفینس، وہ جو آپ پڑھ رہے تھے نا پہلے، جس میں آپ نے کہا یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کیا ہے، اس میں چیف آف ڈیفینس سروسز جو ہے وہ ایک عہدہ ایڈ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کنکرنٹلی ود بینگ آرمی چیف، تو وہ ایک آرمی چیف کو اضافی رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے جس سے وہ ایلیویٹ ہو گئے ہیں باقی دوسرے سروس چیف سے اوپر. تو وہ ایک بڑی تبدیلی ہے. پھر جو ریموول کا پروسیس ہے، وہ ریموول کا پروسیس وہ کر دیا گیا ہے جو صدر پاکستان کا ہوتا ہے. یعنی کہ صدر پاکستان کو اگر آپ نے ہٹانا ہے تو آپ کو تو پروونشل اور جو کمبائنڈ نیشنل اور سینٹ اسمبلی اور سینٹ کا ہے وہاں سے پاس کرانا ہوتا ہے. جو ایک عمومی طور پر ایک بنیادی اصول ہے کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے اسی کے پاس ڈسمسل کی بھی پاور ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان کے اندر بھی آج تک رہا ہے کہ پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے آرمی چیف کو، سروس چیفز کو، اور پرائم منسٹر ہی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. تو اب اپوائنٹنگ اتھارٹی تو پرائم منسٹر ہی ہے، لیکن ریموونگ اتھارٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں رہی.
سو ایک یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بنیادی تبدیلی ہے، اور اس سے وہ جو پاور سٹرکچر ہے پاکستان کا آئین کے اندر، جس میں تمام ایگزیکٹو جو معاملات ہیں، وہ ٹرائیکاٹمی جو ہے اس کے اندر ایگزیکٹو کا جو ہیڈ پرائم منسٹر ہے. لیکن I'm sorry I'm cutting you اسد صاحب، لیکن دیکھیں اگر ہم پاسٹ میں ہسٹری میں جائیں تو کئی دفعہ ایسے جو نا ایک سچویشنز بن گئی ہیں، سچویشنز بنتی نہیں ہے نا، جب ریموو کرنے کا وقت آتا ہے کسی آرمی چیف کو تو وہ وہاں پہ پولیٹیکل ریزنز آ جاتے ہیں. پولیٹیکل ریزنز جب آ جاتے ہیں کہ جناب فلاں چیف کو ہٹایا جائے، جیسے ہم نے دیکھا ہے، میں اگزامپل سب کیا دوں، لیکن کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آرمی چیف کو ہٹانے کے لیے پرائم منسٹر جناب سٹیپس لیتے ہیں اور ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، پھر ایک پرابلم شروع ہو جاتی ہے، پھر بیک ٹو اسکوئر ون والی سچویشن میں چلے جاتے ہیں، سب جو چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پورا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ جناب ریٹیلیٹ بھی کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ریٹیلیشنز بھی ہوتی ہیں، پورے انسٹیٹیوشن کی ریٹیلیشنز ہو جاتی ہیں، پھر ایک جو کہا جاتا ہے نا نظام جو ہے پیچھے بیک ٹو اسکوئر ون میں سچویشن میں چلا جاتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے کو فرق پڑے گا یا اس سے بہتری آئے گی؟ چلے پہلے تو تاریخ دیکھ لیتے نا جی. یہ پاکستان کی تاریخ میں 3 دفعہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے آرمی چیف کو ریموو کیا ہے، یہ ریموو کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی دفعہ ہوا جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن جو آرمی چیف تھے ان کو ریموو کیا، اور ان کی جگہ انہوں نے ٹیکا خان کو آرمی چیف بنا دیا. کوئی آرمی کے اندر سے ریٹیلیشن نہیں ہوئی، کوئی پرابلم نہیں ہوا، اسموتھ پرابلم چلتا رہا معاملہ. اس کے بعد دوسری دفعہ ہوا جب نواز شریف نے ایز پرائم منسٹر جنرل جہانگیر کرامت کو ریموو کیا اور ان کی جگہ پرویز مشرف کو لگایا، اور اگین کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی، کوئی پرابلم نہیں کریٹ ہوئے، معاملہ اسموتھلی چلتا رہا. تیسری دفعہ جب یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے ریموو کرنے کی کوشش کی جنرل مشرف کو، تو جنرل مشرف کے بعد میں ریٹیلیشن ہوئی اور اس کے بعد آرمی نے ٹیک اوور کر دیا. تو پہلی بات تو 3 میں سے 2 دفعہ جو ہے کوئی پرابلمز نہیں ہوئے تھے. سیکنڈلی ریٹیلیشن کیوں ہونی چاہیے؟ ایک آئینی اختیار ہے پرائم منسٹر کا، وہ اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ برا فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس آئینی اختیار ہے، وہ اختیار استعمال کر رہا ہے، تو اس میں ریٹیلیشن کا کوئی سوال ہونا نہیں چاہیے. بٹ میں تو صرف آپ کو اس وقت اچھے برے سے ہٹ کے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تبدیلی بہت بڑی ہے، چھوٹی تبدیلی نہیں ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. پھر جو اسٹریٹجک کمانڈ والی بات کی گئی نا، دیکھیں یہ جو ہے یہ بالکل درست ہے. امریکہ کے اندر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا جو عہدہ ہے، پاکستان میں بھی چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کا عہدہ ہے، لیکن اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، کنسیپچولی وہ اس کے برابر پوزیشن نہیں تھی جو پوزیشن امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کے پاس ہوتی ہے، جو واقعی میں تمام سروسز کو ہیڈ کرتا ہے، اور ایک یونٹی آف کمانڈ ہے، وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہے، وار کے اندر ڈیسیژن میکنگ کے لیے ایک کلیئرٹی ہے. یہاں پر ایک ڈیفائنڈ رول تھا چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کا، لیکن وہ رول نہیں تھا جس کے تحت اس کو شروع میں اس عہدے کو بنایا گیا تھا. سو اس کلیئرٹی کو ہونا، صرف اس کے اوپر بحث یہ ہو سکتی ہے کہ صرف کیوں آئین کے اندر کیوں لکھا جا رہا ہے کہ صرف آرمی چیف ہی جو ہے وہ چیئرمین ڈیفنس سروسز بنے گا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ کل ایئر فورس سے کوئی اپوائنٹ ہو سکے یا نیوی سے اپوائنٹ ہو سکے. اور اس کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت فیلڈ مارشل کا عہدہ جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہے، ایک دفعہ پہلے بھی آرمی چیف کے پاس رہ چکا ہے، لیکن خود اسی ترمیم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایڈمرل آف دا فلیٹ بھی ہو سکتا ہے جو 5 اسٹار ہوگا. اسی طریقے سے ایئر فورس چیف بھی ایلیویٹ ہو سکتا ہے 5 اسٹار پہ. تو اگر آرمی چیف 4 اسٹار ہے اور ایئر فورس چیف 5 اسٹار ہے، تو چیئرمین ڈیفنس سروسز کا عہدہ 4 اسٹار کے پاس ہو اور اس کے نیچے 5 اسٹار کی ڈیسیژن میکنگ ہو، تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. بٹ ادروائز ایک کوآرڈینیٹڈ ڈیسیژن میکنگ کے لیے دنیا میں بہت جگہ اچھا یہ بہت سی کافی مرتبہ بحث ہوتی رہی ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جب بھی جس کو بنایا جاتا رہا ہے تو یہ ایک بحث شروع ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، سر عام تو نہیں ہوئی کبھی یہ بحث، لیکن لوگ چہمگوئیاں کرتے رہے ہیں کہ نہیں جی یہ روٹیشن ہونی چاہیے، ایئر چیف بننا چاہیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، نیول چیف بننا یا نیوی سے کوئی ہونا چاہیے یا ایئر فورس سے کوئی ہونا چاہیے، اس کو چیئرمین بننا چاہیے. لیکن اس کا بھی ایک ریزن ہے. ویسے چلیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، نیٹی گریٹیز میں، لیکن نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے اس کو میں بتا دوں اسد صاحب کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے میں اس کو تھوڑا سا کمپیریزن اس کا سینٹ کام کے ساتھ کر سکتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے. خیر، اور اس میں جو ہے ایک یہاں پہ ایک بحث چل رہی ہے، ان نیسیسری بحث چل رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے نیچے اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیسے چلے گا.
تو وہ ایس پی ڈی کو ایک غلط طریقے سے سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے اور مجھے جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے انڈر ایس پی ڈی بھی اس کے انڈر آئے گا. اس میں تو کوئی برائی نہیں. میں دیکھیں میں اسٹریٹجک کمانڈ کے اوپر اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ کہیں پہ یہ ڈیفائن نہیں کیا ہوا رول کہ اس کا اختیار کیا ہوگا یا اس کا اسکوپ کیا ہوگا. تو وہ ایک دفعہ سمجھ میں آئے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. میں تو چیئرمین ڈیفینس سروسز کی جو بات کر رہا تھا کہ کنسیپچولی ایک اس قسم کا عہدہ ہو, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ عہدہ ڈیفائن کرنا صرف ایک سروس کے لیے, میں نے آپ کو ایک زندہ مثال دے دی کہ خود اسی ترمیم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایئر فورس کا بھی 5 سٹار ہو سکتا ہے, نیوی کا بھی 5 سٹار ہو سکتا ہے. تو اگر 5 سٹار اس سروس سے ہوگا اور آرمی چیف جو ہے وہ 4 سٹار ہے تو یہ ایک عجیب سی سچویشن کریٹ ہو جائے گی کہ ہیڈ کر رہا ہے چیئرمین ڈیفینس سروسز جو ہے وہ ایک 4 سٹار ہے اور ایک 5 سٹار. اس پہ تھوڑا سا آگے اگر میں چلوں جیسے اسد عمر صاحب, تو اس میں دیکھیں اگر جو یہاں پہ اور جو یہاں پہ چینجز آ رہی ہیں وہ کہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں آ رہی ہیں. بلدیاتی انتخابات کی اگر میں بات کروں تو اس میں تو میرے خیال میں اس میں کوئی آپ کو ریزرویشنز ہے, مجھے تو کوئی چیز ایسی نہیں آتی. جو میرے پاس ڈرافٹ ہے جی, جو کئی مختلف سورسز سے میرے پاس آئے, اس میں بلدیاتی جو نظام ہے اس میں تبدیلی کی کوئی ذکر نہیں کیا گیا. آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر کچھ اس کا ذکر کیا تھا تو اس کو میں نے غور سے پڑھا بنی ہے. بنیادی طور پہ تو یہ تو میں نے ٹویٹ بھی کی, اگر آپ واقعی میں کوئی پاکستان کو کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ ہے ہی بلدیاتی نظام کے لیے. اور بلدیاتی نظام جو ہے اس وقت بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. ایک صرف ایک سٹیٹمنٹ آف انٹینٹ دی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, تو اس کو آئینی تحفظ فراہم کرنا, اس کی ڈیوریشن کے اوپر کون الیکشن کرائے گا, اگر ڈیزالو ہوتی ہے یا ٹرم اپنی ختم کرتی ہے تو اس کے کتنے عرصے کے بعد دوسرا آئینی طور پر لازم ہے, اس کے وسائل کیا ہوں گے, اس کے اختیارات کیا ہوں گے. یہ سب میرے خیال میں تو ایک پورا چیپٹر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, ایک شیڈیول ایڈ کرنے کی ضرورت ہے جس میں جس طریقے سے وفاق کی جو اختیارات اور وسائل کی تقسیم کا ذکر ہے, جس طرح صوبے کا ہے, اس طریقے سے مقامی حکومت ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس ترمیم کے اندر کیا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا گیا ہے جس سے زیادہ بلدیات کو مضبوط کیا جا رہا ہے تو وہ ایک صحیح قدم ہوگا, صحیح سمت ہوگا. دیکھنا پڑے گا کہ اس کی شکل کیا اختیار کرتا. میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو شیئر کر لیتا ہوں, جیسے میں نے پہلے بھی کیا تھا. مقامی حکومتوں کے حوالے سے آرٹیکل A140 میں ترمیم تجویز کی گئی ہے تاکہ لوکل باڈیز کو صوبائی حکومتوں کے ماتحت نہ رکھ کر وفاق سے براہ راست اختیارات حاصل ہوں. وفاق سے براہ راست اختیارات حاصل ہوں اور کسی صوبے کو انہیں تحلیل یا غیر فعال کرنے کا اختیار نہ ہو. تو آئی تھنک اس میں تو ایک وہ لائکس اور ڈس لائکس والا کام بھی ختم ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ نہیں, یہ تو بہت ہی پرابلمٹک ہے جو آپ نے ابھی بتایا, یہ تو بہت ہی پرابلمٹک ہے. دیکھیں آپ نے آئین کا ڈھانچہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا آئین اس وقت یہ بتاتا ہے کہ وفاق کے اختیارات کیا ہیں اور صوبے کے اختیارات کیا ہیں. سو وفاق اگر کوئی اپنی صوابدید سے فیصلہ کر کے مقامی حکومت کو براہ راست کوئی چیز دے گا تو وہ صرف اپنے اختیارات میں سے نکال سکتا ہے, وہ صوبے کے اختیارات میں سے نہیں نکال سکتا, کیونکہ آئین کے مطابق وہ اختیار اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے. وفاق کے پاس اختیار کیا ہوتا ہے؟ انکم ٹیکس کا اختیار ہوتا ہے, فورن پالیسی کا اختیار ہوتا ہے, ڈیفنس پالیسی کا اختیار ہوتا ہے. تو ظاہر مقامی حکومتوں کو تو یہ نہیں چاہیے, ان کو تو پانی کا, گلیاں صاف کرانے کا, سینیٹیشن کا, ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, اس کے جو تمام کے تمام صوبائی اختیارات ہیں آج آپ کے آئین کے مطابق, تو جو بھی آنا ہے وہ صوبے سے ہی آنا ہے. تو میری تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے اپنی مرضی سے کوئی وہ اختیارات دے سکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ایٹ آل. اگر انٹینٹ یہ ہے کہ ان کو مضبوط کرنا ہے تو ابھی ڈیفائن کریں. اسی ترمیم آتے ہیں جو صوبوں کے پاس سے نکل کے مقامی حکومت کے پاس چلے جائیں گے. اچھا, اس ترمیم کے تحت لوکل باڈیز کو مالی, انتظامی اور قانون سازی کے مکمل اختیارات دیے جائیں گے اور بلدیاتی انتخابات 120 دن سے زیادہ مؤخر نہیں کیے جا سکیں گے. اس اقدام سے گراس روٹ لیول سے گورننس مضبوط ہوگی اور عوامی نمائندگی یقینی بنے گی, جیسے کہ مارچ 2024 میں مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان کے درمیان طے پائے گئے معاہدے میں بھی ذکر کیا گیا تھا. اچھا, یہ جو 120 دن والا ہے نا, یہ اچھی چیز,
अब आपने आइन के अंदर एक बंदिश लगा दी कि 120 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना, ये अच्छी चीज है। लेकिन जो उससे पहले आपका जरा से मुझे वो पहला जुमला पढ़ देंगे, अभी जो आपने पढ़ा तो सिर्फ पहला जुमला दोबारा पढ़। इस तरमीम के तहत लोकल बॉडीज को माली, इंतजामी और कानून साजी के मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। समझ गए। ये मुबशिर, अगर आप इस वक्त पढ़ेंगे ना आर्टिकल 140A आइन का, ये उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक मुकामी हुकूमत का निजाम होगा और वो मुकामी हुकूमतें जो हैं वो सियासी, माली और इंतजामी तौर पर बाख्तियार होंगी। तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये अच्छी चीज है, लेकिन असल बात तो उसकी तशरीह करना है। तो अभी तक आपने मुझे जितना बताया, इसमें से एक कॉन्क्रीट अच्छी चीज जो निकली है वो 120 दिन की बंदिश। ठीक है। असद साहब, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, मैं वापस आता हूँ। कुछ और चीजें ऐसी हैं जिसको मैं आपकी इनपुट चाहिए होगी, छोटी सी ब्रेक के बाद। असद साहब, एक और चीज है मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बलूचिस्तान के लिए 27वीं तरमीम में खास तजावीज़ इंतहाई मुस्बत और खुशाइंद हैं, जिनके तहत हल्का बंदी सिर्फ मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नहीं बल्कि रकबा, जोग्राफिया, सिक्योरिटी और रसाई जैसे अवामिल को मद्देनज़र रख कर की जाएंगी। इसमें तो मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ नहीं है। ये कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं, सूबाई असेंबली की बात कर रहे हैं, मुकामी हुकूमत की बात करें, किस हल्का बंदी? बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ सर। बलूचिस्तान के लिए 27वीं तरमीम, बलूचिस्तान की जो इलेक्शंस होते हैं, इंतखाबात होते हैं ना, उसमें हल्का बंदी जो है वो कौमी असेंबली की सीट्स की भी होती हैं, सूबाई की भी होती हैं और मुकामी की भी होती हैं। जी हाँ। ये बात जो की गई है, क्या ये कौमी असेंबली की सीट्स के लिए की गई है या सूबाई असेंबली और बल्दियात के लिए? अच्छा। अगर ये सूबाई असेंबली और बल्दियात के लिए की गई है तो बड़ी जायज बात है, इसमें कोई मुझे हर्ज नहीं नजर आ रहा, अच्छी बात है, उसको अकोमोडेट होना चाहिए। अगर ये कौमी असेंबली के लिए कहा जा रहा है तो फिर इससे बड़े बुनियादी एक आइन का जो जुज है उससे क्लैश आएगा, और वो ये कि हर शख्स बराबर है, और वो हर शख्स के बराबर होने का जो है बुनियादी उसूल वो इससे टूटेगा। सो वो जरा सा समझना पड़ेगा कि ये कौमी असेंबली के लिए। मैं आपको मजीद ऐड कर देता हूँ, मजीद इस पर मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जैसे आप फिर मुनासिब समझें। इससे वसी और कम आबादी वाले अजला भी कौमी और सूबाई असम्बलियों में मौसर नुमाइंदगी हासिल करेंगे। बलूचिस्तान की कौमी असम्बली की नशस्तों में इजाफा, सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ाने और दूर दराज अजला के लिए कानूनी कम अज़ कम नशस्तों की ज़मानत देने की तजवीज़ से वफाकी फैसला साजी में बलूचिस्तान की शमूलियत मजबूत होगी और एहसास महरूमी कम होगी। ये इकदाम न सिर्फ सूबाई बल्कि कौमी सतह पर भी गवर्नेंस में बेहतरी लाएगा। क्या अच्छा जी, इसके ऊपर तो बड़ी इस पे शदीद मसाइल पैदा होंगे अगर आप कौमी असेंबली के अंदर ये करने के लिए जाएंगे, क्योंकि यही असूल जो है फिर वो खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाके हैं उनके ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया है। वहां पे तो हमने आबादी के मुताबिक कर दिया ना, और इसीलिए नतीजतन हुआ ये है कि जो जम होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों जो है वहां की 12 सीट्स होती थी कौमी असेंबली में, और वो कम होके आबादी की बुनियाद के ऊपर 6 रह गई, आधी रह गई। इसलिए 272 से आपका हाउस जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड 266 पे आ गया। लेकिन बलूचिस्तान की हम कह रहे हैं कि वहां पे आबादी की बुनियाद पे नहीं करेंगे, वहां पे ज्यादा करेंगे। मेरे ख्याल में तो ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी, बहुत इसको चैलेंज किया जाएगा। अच्छा चलें, तो बाकी मुझे एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है ना, पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है जनाब कि 243 जो है सिर्फ वो उस पर राजी हैं, दे आर गुड विद इट। ठीक है जी, कि वो जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है फौज का, जैसे भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू डायनामिक्स ऑफ वॉर उसमें वो चीज़ें ज़रूरी हैं, सो वो उस पर दे आर गुड विद इट। अदर देन दैट वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। व्हाट इज़ योर स्टैंस, आपका क्या स्टैंस है? क्योंकि आप तो किसी पार्टी से है नहीं है, आप इस वक्त तो न्यूट्रल हैं। सो एज अ न्यूट्रल पर्सन, एज अ न्यूट्रल, वो बड़ा सिंपल है, वो डायनामिक्स ऑफ वॉर की वजह से नहीं कह रहे हैं, वो बड़ी उनके जहन में क्लैरिटी है कि बॉस कौन है। तो वो कह रहे हैं कि जो बॉस से रिलेटेड जो भी तरामीम है उसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं, जैसे भी बॉस करना चाहें वो हमें काबिल कबूल है। बाकी के लिए वो नून लीग को कह रहे हैं कि जरा हमारे साथ बैठे ना, जरा गुफ्तगू शुनीद करें, हम पूरी बार्गेनिंग करें,
ہمیں کیا ملے گا, آزاد کشمیر حکومت صرف ملے گی یا گلگت بلتستان بھی ملے گا, اور ہمیں کیا ملے گا, ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں گے. سو وہ باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریڈیبل ہے, اس کی نیگوسیشن کر لیں گے, باقی 243 ان کو قبول ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, تو پولیٹیشین جو ہے, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, دے آر لوکنگ فار looking for a pie, a piece of pie, yeah, pound of flesh or whatever. So وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں وہ they are looking for that. So اس میں that includes مولانا فضل الرحمان also, that includes like PTI also, yeah, that includes like People's Party also and Noon League also. This is what you're saying. میرے خیال میں پی ٹی آئی تو اس کے اندر کوئی بارگیننگ بھی نہیں کرنی, انہوں نے سیدھا سیدھا جو ہے اپوز کرنا ہے, اور انہوں نے تو کچھ بیٹھ کے بارگین نہیں کرنا. بٹ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو بھی اس کے لیے ووٹ ڈالیں گی تو ظاہر ہے وہ اپنا اپنا کچھ نہ کچھ حصہ مانگیں گے. سو پی ٹی آئی بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اس میں. میری یہ تجزیہ, اللہ جانتا ہے پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن میرے تجزیے کے مطابق پی ٹی آئی نے صرف کلین اپوزیشن کرنی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ والی چیز ٹھیک ہے اور یہ والی چیز غلط. اوکے, اچھا ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت, مطلب ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جس قسم کی سچویشن ہے, انٹرنل سچویشن ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور دیر آر فیو آؤٹ دیر جو کہ پی ٹی آئی میں تھے کبھی, دے آر لائک ایکٹیو ان لائک یو نو گیٹنگ ہولڈ آف دوز پیپل, ان کو اکٹھا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ان کو مل جل رہے ہیں ان کے ساتھ. What are they looking for? Are they looking for a forward bloc? Are they looking for like-minded people other than Imran Khan, or what? نہیں, ابھی تک دیکھیں ان کا اسٹیٹڈ, ہم تو اسی پہ جا سکتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو کیا ہے, اور وہ ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ بہت زیادہ خلیج پیدا ہو گئی ہے ہمارے سیاسی سسٹم کے اندر, اور اس جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے, سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے, اور بتدریج جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکے, اور وہ اسٹارٹنگ ود کہ جو اس وقت اسیران ہیں ان کی رہائی سے کوئی بات چیت شروع ہو. تو ان کے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے یا کچھ. So what are they trying to do? Because most of them are not in PTI. They are not part of PTI. Are not in PTI. I think ظاہر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کا حصہ بنے. یہ ان کی ابھی تک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے, اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چیز ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے جو انہوں نے آبجیکٹو اپنے لیے سیٹ کیا ہے, اگر اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, ایک تو سیاسی طور پہ ان کا قد بڑھے گا, ان کا سیاسی وزن بڑھتا ہے اگر اس صورتحال کے اندر ان کو کوئی کامیابی ملے, اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کے دروازے بھی ان کے لیے شاید کھل جائیں. So there are possibilities that وہ پی ٹی آئی کے فولڈز میں دوبارہ شامل ہو جائیں. میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, لیکن پہلا پارٹ تو میں ڈیفینیٹلی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر وہ ان کی کاوشوں سے, اور یہ نظر آئے کہ ان کی کاوشوں سے تحریک انصاف کے اوپر مشکلات کم ہو رہی ہیں, اور جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں ان کی رہائی ہو رہی ہے, تو اس سے ان کا سیاسی وزن تو بڑھے گا. یہ تو بات واضح طور پہ کہی جا سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ممکن یہ ہے, وہ تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے, بٹ ممکن یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو, اور شاید تحریک انصاف کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جائیں, لیکن وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کیا فیصلہ. So you seem to be for these efforts, you know. میں جو بھی پاکستان میں سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے نا, میں تو سب کے ہی فیور میں ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ناکام ہو جائیں گے نا. تو انلیس وہ کوئی کام ہمیں ایسے کرتے ہوئے نظر آئے جس سے ہمیں نظر آئے کہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے یا تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے, میں اسی لیے الفاظ استعمال کروں اسٹیٹڈ آبجیکٹو کہ جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے اگر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ نہ ہی کامیابی ملے گی. تو میرے خیال میں تو لوگوں کی نیت پہ پہلے دن سے شک کر لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کرنے دیں ان کو کوشش, اگر کوئی اس میں سے اچھی چیز نکلتی ہے بہت اچھی بات ہے, اور اگر کوئی ایسے اقدامات وہاں سے نظر آنے شروع ہوں جس سے نظر آتا ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے, تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے, تو پھر ضرور تنقید کریں. ٹھیک ہے. اسد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می.
لیے ٹو ہیو یو جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں عمران صاحب. بڑے آج کل آپ بیانات دے رہے ہیں جناب چیف منسٹر اپنا کے پی کے کے بارے میں کہ اس کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے تھی. کیا آپ لوگوں کے اختلافات بڑھ گئے ہیں, یا یو ڈونٹ لائک دا چیف منسٹر, یا یو تھنک دیٹ غلط ٹائم پہ غلط بیان دے رہا ہے, یا واٹ ایگزیکٹلی از آن یور مائنڈ؟ نہیں, میں تو آئی ریئلی ایڈمائر ہم. سہیل آفریدی ہمارا بچوں کی طرح ہے, اور اس نے بڑا وہ ڈائی ہارڈ ہے, اور ہی از ینگ انرجیٹک, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ وہی کرے گا جو کہا جائے گا کرنے کے لیے خان صاحب کی طرف سے. اس کی اپنی فرسٹریشن سمجھ آتی ہے کہ اس کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, اور وہ چیئرمین سے مل کے ڈائریکشن لینا چاہتا ہے. لیکن جو بیان انہوں نے دیا وہ اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیکورٹی فورسز کے جوان جو شہادتیں دے رہے ہیں ان کی گھر والوں کی بھی دل آزاری ہوئی ہوگی, اور اس کے لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ وہ مناسب بیان نہیں ہے کمنگ فرام اے چیف منسٹر. ہی از ناؤ چیف منسٹر. وہ کسی آئی ایل ایف کے لیڈر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک انتہائی ذمہ دار منصب پر ہیں جہاں سے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑے گی. اچھا, دیٹس اٹ. اچھا ٹھیک ہے. سو واٹ اباؤٹ دیز ایفرٹس, جو یہ ایفرٹس ہو رہی ہے, یہ جو لوگ جا کے مل رہے ہیں, جو لوگ ڈیٹینشن میں ہیں, is there a forward block coming in, یا what exactly is happening behind the closed door? No, there is no block coming in. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو یہ بار بار کہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے ذہن سے ہی نکال دیں کہ مائنس عمران خان کوئی فارمولا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایگزسٹ. عمران خان از پی ٹی آئی, پی ٹی آئی از عمران خان. یہ سارے مل کے بھی اس کی جو اس وقت پبلک میں پاپولیرٹی ہے اس کو تو شیئر نہیں کر سکتے. سو دیر از نو فارمولا. دی اونلی فارمولا از کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کنفرنٹریشن کی سیاست میں ہے اس وقت, اور کنفرنٹریشن موڈ میں ہے رادر, تو اس کو تھوڑا سا نیوٹرلائز کرے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے جو بھی تحفظات ہیں اس کو ٹیبل پر بیٹھ کے طے کرے, بجائے اس کے کہ ایک واویلا مچائے, ایک ہنگامہ کھڑا کریں, اور اس کا نتیجہ بھی کوئی نہیں ہوا. یعنی پی ٹی آئی نے جتنی بھی ایفرٹس کی اب تک بڑی ہاف ہارٹیڈ ایفرٹس نظر آئی, بڑا ایک بروکن سا سسٹم نظر آیا, آپس میں لڑائیاں کھل کے باہر آئیں, پھر لوگ مرے بھی, شہادتیں بھی ہوئیں, اور ہزاروں کی تعداد میں ورکرز کے اوپر کیسز درج ہوئے جن کے پاس وکیل بھی نہیں ہے کرنے کے, اور پی ٹی آئی اتنی ذمہ داری کے ساتھ نبھا بھی نہیں سکی وکیلوں کے معاملات یا ورکرز کے معاملات. ورکرز کو چھوڑے, وہ تو اپنے لیڈرز کے سے ملنے کو تیار نہیں ہوتے. علاوہ عمران خان کے یعنی اڈیالہ کے باہر ہی رش لگا ہوتا ہے 6 لوگوں کا, اور باقی جو لیڈرز ہیں ان سے تو کوئی ملنے بھی نہیں گیا 2-2.5 سال میں. اب ہم گئے تو وہاں پہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی کہ جی ان سے مل لیتے ہیں. ہمارا یہ کہنا تھا کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بچ گئی ہے, جو بچی کچھ لیڈرشپ ہے, وہ ہے کوٹ لکھپت جیل کے اندر. اب جو جیل کے اندر ہیں ان سے کوئی جا کے پوچھے تو صحیح کہ پارٹی کا وے فارورڈ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, یا بس جیل ڈال کے بھول جائیں گے آپ. ان کی کیونکہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پاتی, اس لیے وہ اپنی جو بھی ان کی تھنکنگ ہے, پولیٹیکل تھنکنگ ہے, ایکسپیرینس ہے, اس کو وہ بروکار نہیں لا سکتے. تو somebody needed to do this, کہ وہ نہ صرف ان سے ملنے جاتا بلکہ ان سے بیٹھ کے بات کرتا, ان سے سنتا کہ ان کے خیال میں پارٹی کو آگے کیسے جانا چاہیے, وہ بات عمران خان تک پہنچاتے, اور کوئی سیم جو موو ہے پی ٹی آئی کی وہ سامنے آتی. آن دا کنٹری وہ کیا رہا ہے کہ سارے جا کے عمران خان کو جیل میں وہ سناتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. وہ خوش کرتے ہوں گے, میرا اپنی ازمپشن ہے کہ وہ خوش کرتے ہوں گے کہ جی بہت بڑا ریولیوشن تیار ہے, بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے, آپ بس اشارہ کریں اور حاضر لہو ہمارا, اور اس طرح. اور جب وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتے ہیں, پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا تھا, وہ ہو گیا تھا, نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیے. سو اگر یہاں پہ ایک موقع میں ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں یہ نظر آئی کہ جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں جو جیل میں ہیں, اور وہ دوست جو جیل میں نہیں ہیں, جو جن کے ہاتھ میں کمان ہے پی ٹی آئی کی, 95% لوگوں نے جن سے میں ملا, اور ٹاپ لیڈرشپ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, وہ 95% لوگ اس بات میں متفق ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وے فارورڈ ہے ٹیمپریچر کو لو کرنا اور ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کرنا.
یہ کانفلکٹ سے تباہی کے علاوہ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں مل رہا ہے. اب عمران خان کے پاس بھی آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. ان کی پارٹی کا سمبل نہیں ہے, ان کی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے جلسہ نہیں ہو سکتا, ان کو کوئی ڈائلاگ ان سے ہو نہیں رہا ہے, جلسہ کرنے کی اجازت ان کو نہیں ہے, الیکشن وہ لڑ نہیں پا رہے ہیں, تو ان کے پاس بھی احتجاج کے علاوہ دوسری چیز کوئی بچ نہیں رہی ہے. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ اگر ہم کوئی ایک پریشر کوکر سے ڈھکن ہٹانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی جو وسل ہے وہ نکالنی پڑے گی. وہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے تھوڑا سا ایک بیٹر سینس شوڈ پریویل اور ایک مفاہمت کی بات چیت کے لیے آمادہ ہونا. میرا تو اتنا ہی کام ہے کہ دونوں ٹیبل پر بیٹھ جائیں, اس کے بعد عمران خان جس کو چاہیں وہ جس کو چاہیں اس کو بٹھائیں اور ان کے تھرو بات چیت کریں. ہم تو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ تو نہیں کر رہے آفیشیلی, یعنی ہم پی ٹی آئی ڈز ناٹ ایکسیپٹ کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. بہرحال وہ ہماری تو ایک غمزدہ داستان رہتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, مشکل کام ہے, وقت لگے گا لیکن ہو جائے گا. اور یہی طریقہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک سافٹ یا لیول پلینگ فیلڈ جو پیپلز پارٹی آف PMLN کو ملا ہوا وہ پی ٹی آئی کو بھی مل جائے. عمران صاحب ٹھیک ہے, آپ کی بڑی پازیٹیو اپروچ ہے اور ریئلٹی چیک دے رہے ہیں آپ, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم مجھے ذرا بتائیں, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, وائی ڈونٹ یو بی پارٹ آف دس 27th امینڈمنٹ وچ از راؤنڈ دا کارنر, اور کسی وقت بھی یہ ہو جائے گی, اس کو قانون کا کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن جائے گی, آپ اس پہ شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وائی ڈو یو گائز وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام, وٹ از یور, آپ سے مراد میری یہ, آپ تو کسی پارٹی میں اس وقت ہے نہیں ہے, لیکن آپ پی ٹی آئی والوں کو کیوں نہیں مشورہ دیتے کہ وہ اس کا جناب اس کا حصہ بنے, انسٹیڈ کہ وہ اس کو اس سے پرے رہے یا واک آؤٹ کر دیں یا فار دیٹ میٹر کچھ اور احتجاج کریں؟ کیسے مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی والے ضرور اس کا حصہ بننا چاہیے ان کو, چاہے وہ اس میں اس کے خلاف ووٹ کریں, لیکن ڈبیٹ میں ضرور ان کو شامل ہونا چاہیے اگر کوئی ڈبیٹ ہو رہی ہے. مجھے جو پتہ چلا ہے کہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہونی, بل آنا ہے اور نکل جانا ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ کس چیز کا حصہ بنیں گے. سو اگر ڈبیٹ ہوگی تو ان کو ضرور حصہ بننا چاہیے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے ایز اے پارلیمنٹیرین کہ اگر کوئی بل آتا ہے تو اس پہ وہ اپنی رائے ضرور ریکارڈ کروائیں. صرف واک آؤٹ کرنا ہے یا باہر چلے جانا بات نہیں ہے. اگر کسی پوائنٹس پہ ان کو اعتراض ہے, کوئی چیز وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, جیسے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ پی ٹی آئی کو مجھے پتہ لگا بہت سخت اعتراض ہے, تو وہ اس کے اوپر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں, اس کے اپنے پوائنٹس بھی لکھوائیں کہ کیوں ان کو اعتراض ہے, کیا ہوگا اس کے بننے سے, کیا نقصانات ہوں گے ان کے نزدیک, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ وہ جن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں ان کے بارے میں یا ان کے مسائل کے بارے میں. ایک بات آپ نے بڑی ابھی شروع میں بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ جوان سینے پہ گولی ہم لوگوں کے لیے کھاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم آرام کی نیند سو سکیں, اور اس قسم کے بیانات اگر دیے جائیں گے پارٹی کے کسی بھی لیول سے تو وہ دیٹ از ان اے بیڈ ٹیسٹ. وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کی ریئلائزیشن کیا ساری پارٹی کے اندر ہے, پی ٹی آئی کے اندر سب کو یہ ریئلائزیشن ہے, یا کیوں اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے, موسٹلی لوگوں کو ہے. آج بھی میری جن لوگوں سے بات ہوئی پی ٹی آئی کے, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بہت جذباتی اور بہت غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے سہیل نے, اور ان کو ریفرین کرنا چاہیے اس طرح کے بیانات سے, جس سے تناؤ کی سیاست میں اضافہ ہو, جس سے تناؤ میں اضافہ ہو, جس سے لوگوں کی دل آزاری ہو, جس سے افواج کے اندر ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ جائے ہماری طرف سے, وہ مناسب نہیں ہے کسی صورت بھی. اور اٹس ناٹ ہیلپنگ اینی ون, نہ یہ فوج کی ہیلپ کر رہا ہے نہ ہماری, اس سے تو بلکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایک گانا بجانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کا اپنا چیف منسٹر آپ کی فوج کے بارے میں کیا کیا. اچھا, یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے, بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں جس کا اس ترمیم میں ذکر بھی ہے 27ویں آئینی ترمیم میں, وہ تو شروع سے سب لوگ ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں, شروع سے سب لوگ چاہتے ہیں یہ کہ جناب بلدیاتی انتخابات ہوں. اس میں تو کم از کم میرے خیال میں آپ لوگوں کو, اور اسی طرح کی کئی شکیں اور بھی موجود ہیں اس میں, اس میں آپ لوگ مطلب آپ کے جو سابق دوست ہیں یا آپ کی سابق پارٹی ہے وہ اس میں کیوں نہیں اس میں حامی بھرتے کہ جی ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دینا,
27ویں آئینی ترمیم کو. پی ٹی آئی والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ فلاں شکیں جو ہیں اس پہ ہم لوگ ٹھیک ہے وہ ہماری بھی ڈیمانڈ رہی ہے, ہم بھی چاہتے رہے ہیں, سو انسٹیڈ کہ وہ کہیں کہ آؤٹ رائٹلی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ اس چیز پہ کیوں نہیں آتے؟ نہیں, ڈیویلیوشن پاور جو ہے یہ تو پی ٹی آئی کے مین جو ہمارے اہداف تھے حاصل کرنے کے, یہ ہمارے جو ایک سہانے خواب کا جو چیپٹر تھا اس میں ایک بڑا مین انگریڈینٹ ہے یہ, اس کے بغیر تو ہمارا وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. اور اگر یہ کوئی اور لا رہا ہے تو بھی ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اول تو ہمیں اپنی حکومت میں خود ہی اس کو کر لینا چاہیے تھا, لیکن چلو اگر کسی وجہ سے ہم نہیں کر پائے, نمبر گیم نہیں تھا یا جو بھی تھا, تو اب اگر آیا ہے موقع تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو, ڈیویلیوشن آف پاورز کو. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میری آج جن سے بات ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں کہ جی جو ڈرافٹ ہے وہ انکمپلیٹ ڈرافٹ ہے, اور یہ ایک عجیب بات مجھے پتہ لگی کہ انکمپلیٹ ڈرافٹ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ ڈیبیٹ کے لیے وہ کھول ہی نہیں رہے تو بات کیا کریں گے. سو اگر ڈیبیٹ کے لیے وہ ضرور اس کے اوپر سپورٹ میرا خیال ہے کریں گے سپورٹ اگر وہ ڈیبیٹ کے لیے کھولیں, کیونکہ اپنا ہی پروگرام کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. تو یو آر آپٹمسٹک کہ جناب اگر اس پہ ڈیبیٹ ہو تو بلدیاتی انتخابات کا جو پوائنٹ ہے اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. دس از واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ آئی بلیو ان کو کرنا چاہیے, کیونکہ ڈیویلیوشن آف پاور کے اوپر تو ہمارا بڑا فرم بلیو ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کا مین حصہ ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. نہیں, آپ کی حکومت کو تو بہت سی چیزیں کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے آپ جو چاہتے تھے, مطلب آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں, آپ چاہتے تھے, اور آپ تو میرے خیال میں ایک روز تو جہاز بھی لے کے چلے گئے تھے اور جا کے لاہور سے علیم خان کو بھی لے کے آئے تھے اور اس کو چیف منسٹر بنانا تھا, لیکن صبح فیصلہ چینج ہو گیا. تو ایسی کئی چیزیں تھیں, اور میرے خیال میں آپ اسمبلیوں سے جو جانا تھا, یعنی کہ نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلیاں چھوڑنے والی جو بات تھی, اس میں بھی آپ حمایت میں تھے کہ جناب وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے ایبسولوٹلی رانا جی. دیکھیں نا, اگر 150 لوگ آپ کے پاس اسمبلی میں موجود تھے, 5 یا 6 کا ڈیفرنس تھا حکومت سے, تو کتنے دن چلا لیتے حکومت یہ؟ 16 مہینے کیا 16 دن چلانا مشکل تھا, ہو ہی نہیں سکتا تھا. الیکشن تو ایویڈنٹ تھا کہ الیکشن تو ہونا ہی ہے. کہ اس کے بعد ہمارے پاس 4 صوبائی اسمبلیاں تھیں, پنجاب تھا, کے پی تھا, گلگت بلتستان تھا, اور ہمارے پاس کشمیر تھا. سینٹ میں ہمارے پاس میجورٹی تھی, تو ساروں سے باہر نکل کے تو آئی تھنک دیٹ واز اے پولیٹیکل مسٹیک. Yeah. So things would have been altogether different right now. اس وقت بہت ڈفرینٹ حالات ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں اسٹک کرتے ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بے نظیر بھٹو جو تھی وہ بھی کسی زمانے میں 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ گئی تھی, جی بالکل, اور انہوں نے ایک بڑا ٹف ٹائم دیا تھا, اور آفٹر اے ویری شارٹ اسپین شی واز دا پرائم منسٹر. جی بالکل ایسے ہی, اور ایسا ہی ہوتا ہے. جمہوری روایتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہماری حکومت جس طرح ٹاپل کی گئی وہ مناسب نہیں تھا, لیکن بہرحال اٹ وینٹ تھرو لیگل جو پروسیس ہے آپ کا, پولیٹیکل پروسیس. اگر پروسیس روٹن ہے تو علیحدہ بات ہے, لیکن پروسیس سے ہی گئے. جو لوگ ہمیں چھوڑ گئے تھے ان کو انہوں نے نکالا نہیں, اور اس کے بعد وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا کام ہو گیا. بٹ حکومتیں ٹاپل ہوتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. اس کو اگر ہم ایک اسٹریٹجی کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ اس کو ہم اس فیز کو نکال لیتے, تو یہ 3-4 مہینے کی کہانی تھی. اس سے آگے کوئی چلنا ہی نہیں تھا نظام, اس نے بیٹھ جانا تھا اور الیکشن ہو جانا تھا. Who was the main guy? Would you like to name that guy who said that we should like stay away from the assemblies, or we should like not sit in the assemblies? نہیں, یہ تو بیسیکلی تو عمران خان کا آئیڈیا تھا کہ اسمبلی میں نہیں, اسمبلی سے ریزائن کرنا چاہیے. اور مجھے یاد ہے جب وہ ریزگنیشن کے لیے پورا کال کیا تھا سارے ایم این ایز کو, تو موسٹ ریزسٹڈ بسائڈز فیو, 1-2 لوگ تھے جو اس کے فیور میں خان صاحب کے ساتھ اگری کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ وہ جو چیئرمین کا خیال تھا وہ ان کا خیال ہوگا. اور میرا دوست فواد چودھری جو ہے وہ بھی سر فہرست اس میں تھے کہ اسمبلی سے ریزگنیشن دینا چاہیے. وہ آج تک جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا. اچھا, سو میں بیسیکلی فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے جناب کہ اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہیے, لیکن بہت کم تعداد تھی لوگوں کی جو چاہتی تھی کہ اسمبلیوں سے ریزائن نہ کریں. اس کو نہیں, 2-3 ہی لوگ تھے جو خان صاحب کے قریبی سمجھے جاتے تھے. شیرین مزاری, پرویز خٹک, فواد چودھری. پرویز خٹک پہلے خلاف تھے, پھر وہ بھی راضی ہو گئے تھے کہ جی ٹھیک, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. پلیئر ٹو ہیو یو جی.
اور جاتے جاتے صرف ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی بھی روز یہاں پہ کانسٹیٹیوشن کا آئین کا حصہ بن جائے گی اور پاس ہو جائے گی. اور اس میں جو کمانڈ اینڈ اسٹرکچر کا جو ذکر ہے یعنی کہ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی میں بات کر رہا ہوں, دیٹ از نیڈ آف دا آر, کیونکہ جنگ کے طریقہ کار چینج ہو چکے ہیں اینڈ دیٹ از نیڈیڈ, دیٹ از مچ نیڈیڈ. جی فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.